آپ پریشان ہو، آپ آزمائشوں میں گھرے ہو اور سوچتے ہو اللہ میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں اتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اللہ کا جواب بھی سن لیجئے آپ۔ اللہ کہتا ہے، ہاں میرے بندے میں جانتا ہوں تو تکلیف میں ہے، یہ درد ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ میں نے قرآن میں فرمایا ہے مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تم دعا کرتے جاؤ کیونکہ مجھے پسند ہے تمہارا بار بار گڑ گڑاتے ہوئے مانگنا، روتے ہوئے مانگنا۔ میں نے قرآن میں فرمایا ہے تم دعا کرتے رہو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو میرے پیارے بندے ہوتے ہیں انہیں ہی میں آزمائشوں میں ڈالتا ہوں۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم تو میرے پیارے بندوں میں سے ہو۔ دعاؤں میں بہت روتے ہو تم، اس وقت میں تمہیں بہت توجہ سے سنتا ہوں۔ مانگنا پسند آ گیا ہے تمہارا مجھے، اسی لیے تو بار بار بلاتا ہوں تمہیں اپنے پاس، اور تمہیں میں بہت پیار سے سنتا ہوں۔ جب تم دعاؤں میں روتے ہو، اپنی من پسند چیز مانگتے ہو، یا پھر کوئی چیز ہے جو ایسی کھو گئی ہو تم اسے مانگتے ہو، گڑ گڑا کر مانگتے ہو، تب مجھے تم پر بہت پیار آتا ہے۔ تمہیں اتنا روتا ہوا دیکھ کر فرشتے مجھ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ یہ بندہ کتنا رو رہا ہے، اس کی ایسی کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ اے میرے پروردگار، اس بندے کی دعاؤں کو قبول کر دے اور اس کی نم آنکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ دیکھیں نا اللہ پاک، آپ کا بندہ آپ سے کب سے فریاد کر رہا ہے، لگاتار دعاؤں میں رو رہا ہے۔ اس وقت میرا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے تھوڑا اور مانگنے دو، میرا بندہ ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے تو وہ بار بار مجھ پر یقین رکھ کر دعائیں کر رہا ہے۔ یہی تو انداز ہے جو مجھے اس کا بہت پسند آ رہا ہے۔ اور ویسے بھی میں اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ ویسے بھی مجھے میرے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا آتی ہے۔ آخر میں اس بندے کی دعا کو قبول کروں گا، بس تھوڑا اور مانگ لے، بس اور تھوڑا رو دے، کیونکہ مجھے اس کا رونا، اس کا مانگنا بہت پسند آ رہا ہے۔ میرا بندہ جب مجھ سے یقین سے مانگتا ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ نا امید ہے، وہ نا امید چیز ہے، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے امید رکھ کر مجھ سے بار بار مجھ سے مانگتا ہے۔ یہی تو انداز ہے جو مجھے میرے بندے کو بہت پیارا لگتا ہے۔ میں ہر چیز پر قادر ہوں، اگر میں دینے پر آؤں تو ہر وہ چیز دے دوں گا جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بس میرا اللہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو، یقین سے مانگو، میں ہر چیز پر قادر رہنے والا ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچانے والا ہوں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بار بار مانگی ہوئی دعائیں کب قبول ہوں گی، کیسے قبول ہوں گی؟ تو آپ اس شاید سے باہر نکلیں اور شاید سے لازمی پر آ جائیں، مطلب کہ دل کہہ رہا ہے کہ ابھی اور دعا مانگ لیتا ہوں، شاید مل جائے، تو اپنے اس شاید سے یہ سوچنا ہے ابھی اور مانگ لیتا ہوں، کیا پتہ اللہ لازمی دے گا۔ اپنی دعاؤں پر ایسے شاید کی مہر نہیں لگاؤ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے اور معجزوں کی صورت میں بھی نوازتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندے کو اس گمان سے پوشیدہ عطا کرتا ہے۔ پھر جب تم اپنے گمان کو ہی اتنا مضبوط کرو گے تو سوچو اللہ کو تم پر کتنی حیا آئے گی کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھ کر دعا کر رہا ہے، میں اسے خالی ہاتھ تو نہیں لوٹاؤں گا، کیونکہ میرا اللہ بہت حیا والا ہے۔ اور سب سے بڑا اعمال یہ ہے کہ دل سے بے قراری کا خیال نکل جانا اور اپنی دعاؤں پر مقرر ہو جانا، مانگتے رہنا، اور اللہ کی طرف سے تو یہ اشارہ ہے مزید مانگو، طلب کرو، اللہ سے فریاد کرو، وہ بہت جلد آپ کی مرضی کے مطابق فیصلے سنائے گا۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں یہ تمہیں دوں گا لیکن تم مجھ سے مانگو، فریاد کرو، دل سے مانگو، تو اللہ کی اس بات پر یقین رکھو کہ وہ دے گا، ضرور دے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور قرآن کی ہر ایک بات سچ ہے۔ بے شک جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ ذات دیکھتا ہے نہ اوقات دیکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔